کہاں ہے محمد کا وہ اللہ جسے کسی نے نہیں دیکھا، جو ہمارے خداؤں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کر سکے؟ تو یہ تھا سورہ فلق کے نازل ہونے کے پیچھے کا پورا واقعہ۔ چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، ہماری یہ ویڈیوز ہر جگہ دیکھی جا رہی ہیں، بچے، بوڑھے، جوان ان ویڈیوز سے سیکھ رہے ہیں، کئی لوگ نوٹس بنا رہے ہیں، کچھ لوگ باقاعدہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ میں بس کہنا چاہتا ہوں شکریہ اس محبت کے لیے، شکریہ اس عزت کے لیے۔ میرا مقصد ہے کہ میں قرآن کو اتنے دلکش اور اتنے آسان انداز سے پیش کروں کہ یہ جو ہمارے جین زی ہیں، یہ جو فلموں کے شوقین لوگ ہیں، یہ سب قرآن میں انٹرسٹ لے سکیں، ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو کہ خود یہ جا کر قرآن پڑھیں، اس کی ڈیپ اسٹڈی کریں۔ اور الحمدللہ آپ لوگوں کے سپورٹ سے یہ پاسبل ہو رہا ہے۔ آج بچے بچی کی زبان پر ہے کہ یہ بات ہے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی بات ہے قرآن کی۔ اس کے علاوہ آپ کو خبر دینی تھی کہ ہم یعنی ریئلی مکتوب کا چینل اے آئی ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ کا نمبر 1 چینل میں سے ایک ہے پورے انڈیا میں۔ ہم جیسا اے آئی کوئی کریٹ نہیں کر رہا۔ تو اگر آپ میرے اس مقصد میں مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ ایکسکلوزیو کانٹینٹ بناتا ہوں اور آپ کے اس چھوٹے سے سپورٹ کی قیمت صرف اور صرف 4 روپے پر ڈے ہے، یعنی آپ کی چائے کی قیمت سے بھی بہت کم۔ آپ کے ان 4 روپے سے میں یہ کام فل ٹائم کر سکتا ہوں اور بہتر اور بڑھیا اور جلدی بہت ساری ویڈیوز بنا سکتا ہوں۔ چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ ابو عروہ وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پہلی آیت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی۔ جیسا کہ ہم پرانی ویڈیوز میں سمجھ چکے ہیں کہ قل ایک کمانڈنگ ورب ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ یہاں پر یہ پوائنٹ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ قل پورے قرآن مجید میں 332 ٹائمز مینشن ہوا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے، تو پھر آپ نے اس بات میں نہ کچھ گھٹایا نہ کچھ بڑھایا، ایز اٹ از اس بات کو امانت سمجھا اور بالکل اسی طرح سے لکھوا دیا، اسی طرح سے کہہ دیا جس طرح سے اللہ نے آپ کو کہنے کا حکم دیا تھا۔ اعوذ برب الفلق، اعوذ یعنی پناہ لینا، ریفیوج لینا۔ جب ہم اسے تھوڑا سا ڈیپ میں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعوذ کا مطلب صرف پناہ لینا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کے سائے میں چلے جانا۔ جیسے بچہ ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے، جب اسے ڈر لگتا ہے، جب اسے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اعوذ، یعنی کسی طاقت سے چپک جانا، اس کے سائے میں چلے جانا، یہ سوچ کر، یہ محسوس کر کر کہ اب میں حفاظت میں رہوں گا۔ رب یعنی کہ وہ جو پالتا ہے، جو خیال رکھتا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا فلق، یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے۔ فلق کے اصل میں 2 مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب ہوتا ہے صبح، جب رات بالکل اپنی پیک پر ہوتی ہے اور اس کے بعد جب پہلی کرن آپ دیکھتے ہیں نا، جب پہلی کرن جو جسے ہم ڈان کہتے ہیں انگلش میں، اسے کہتے ہیں فلق۔ اس لفظ کا دوسرا اور بہت ڈیپ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چیر کر باہر نکلنا۔ جیسے بیج جب وہ پھٹتا ہے تب اس میں سے پودا نکل سکتا ہے، جیسے انڈے کا ٹوٹنا تاکہ اس میں سے زندگی باہر آ سکے، جیسے رات کا پھٹنا تاکہ دن نکل سکے۔ اوور آل مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جسے دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی اس کو کریک اوپن نہیں کیا جا سکتا، اس کو کھولا نہیں جا سکتا، اس کو پھاڑا نہیں جا سکتا، وہ ہے فلق۔ جیسے رات کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس رات کی چادر کو چیر دیا جائے گا اور پھر اس میں سے روشنی باہر آئے گی۔ بالکل اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اندر اپنی لاٹھی کو مارا تو سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو اس وقت کیا ہوا؟ سمندر نے فلق کو ایکسپیرینس کیا۔ لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے فلق ہی کیوں کہا؟ اللہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ صبح کا رب، اللہ کہہ دیتے رات کا رب، اللہ یہ کہہ دیتے کائنات کا رب، لیکن یہاں پر فلق کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام برائیاں، ڈپریشن ہو، انزائٹی ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، اور بھی جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ رات کے اندھیرے سے شروع ہوتی ہیں۔
اور جیسے 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 رات اپنے عروج کو پہنچتی چلی جاتی ہے انسان کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ فلک کو ایکسپیرینس کرتا ہے، یعنی کہ جب وہ روشنی کی پہلی کرن کو دیکھتا ہے، تب خوف ذرا کم ہو جاتا ہے، تب دل ذرا سنبھل جاتا ہے۔ تو اصل میں کیا گہرا مطلب ہو اس آیت کا کہ کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں اس اللہ کی، اس طاقت کی جو اندھیرے کو چیر کر صبح کرتا ہے۔ دوسری آیت من شر ما خلق، من مطلب ہوتا ہے سے، فرام، شر مطلب ہوتا ہے ایول یعنی برائی، خلق مطلب کریشن یعنی ہر وہ چیز جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا جو باریک سا پوائنٹ ہے، جو بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر برائی کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی بنائی ہوئی کریشن کے ساتھ کیا گیا ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہر کریشن میں کچھ نہ کچھ شر موجود ہے۔ من شر ما خلق، اس کے حوالے سے بات واضح یہ ہوتی ہے کہ در حقیقت ہر مخلوق میں شر موجود ہے، یعنی اللہ نے ہر چیز کو معصوم پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ وہ چیزیں، وہ کریشن انسان کے لیے ایک دوسرے کے لیے شر بن جاتی ہیں، برائی بن جاتی ہیں۔ میرا نام اوپنہائمر ہے، آئی ایم دا فادر آف دی ایٹامک بامب۔ ہم نے ایک ایسی پاور بنا دی ہے کہ شاید اب ہم صرف انسان نہیں رہے، ہم موت بن چکے ہیں، وہ ڈیتھ جو پوری دنیا کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ ناگاساکی میں بم کا وسفوٹ تھا۔ رپورٹس کے مطابق ایک ہی بم سے لگ بھگ 1,26,000 لوگ مارے گئے۔ ہم اس آیت میں کہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی بنائی ہوئی کریشن کے شر سے بچا لیجئے۔ تیسری آیت ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے۔ یہ آیت اصل میں آگے آنے والی آیتوں کی ایک مثال ہے، ایک ایگزامپل ہے۔ یہاں پر جو آپ غاسقین کا لفظ دیکھ رہے ہیں، اس کو اصل میں رات کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کے لیے غاسق کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا؟ اللہ چاہتے تو لیل کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، لیل کا مطلب بھی رات ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں کئی مرتبہ لیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور آپ کو جان کر یہ تعجب ہوگا، پورے قرآن مجید کے اندر صرف اور صرف ایک بار غاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی بس اس آیت کے اندر۔ حالانکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے رات، لیل، تو آیت کچھ اس طرح ہوتی وَمِن شَرِّ لَيْلٍ إِذَا وَقَبَ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نئے لفظ کا استعمال کیا، غاسق کے لفظ کا استعمال کیا۔ تو ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ نوٹ کریں گے نا، تو جب بے انتہا اندھیرا ہوتا ہے نا، تب انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمزور محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ زہریلے جانور بھی رات کو ہی اپنے بلوں سے باہر نکلتے ہیں۔ اور اسلامک ٹریڈیشن کے مطابق ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے، یعنی کہ تقریباً 6 یا 7 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ جو سپر نیچرل پاورز ہوتی ہیں، جیسے جنات ہیں، بری بلائیں ہیں، وہ سب اپنے بلوں سے نکل کر لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اور جیسے 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 رات اور اندھیری اور کالی اور غاسق ہوتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے یہ خطرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ جب شام آ جائے، دن ڈھل جائے، تو شیاطین ہر طرف پھیل جاتے ہیں، اسی لیے اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو، اپنے جانوروں کو باندھ لو جب تک کہ تاریکی ختم نہ ہو جائے۔ دوسرا لفظ ہے وقب۔ وقب کا لٹرل مطلب ہوتا ہے کسی گڈھے میں پانی کا داخل ہونا اور غائب ہو جانا۔ اسکالرز کے اکارڈنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں وقب کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اب آسمان کے کسی کونے میں اب کوئی روشنی کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اندھیرا ہر کونے میں جا چکا ہے، پہنچ چکا ہے۔ تو کیا بات ہوئی اس پوری آیت میں کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس اندھیری کالی خوفناک رات کے شر سے جب اندھیرا اپنے پیک پر پہنچ جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گانٹھوں میں یعنی کہ نوٹس میں پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے۔ یہ اس پوری سورت کا بہت زیادہ اہم سیکشن ہے، بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر میجک کی، کالے جادو کی، سائیکولوجیکل مینیپولیشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے نفاسات کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ نفاسات کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا، اس طرح کی پھونکے مارنا جس میں تھوک شامل نہ ہو۔ اور عقد کا مطلب ہوتا ہے گانٹھیں باندھنا، نوٹس لگانا۔ یہ اصل میں پوری آیت اس ٹیکنیک کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو جادوگر جنرلی یوز کرتے ہیں۔ جب کسی پہ جادو کرنا ہوتا ہے، بالوں پر، ان کی چیزوں پر گانٹھیں باندھتے ہیں، اس میں سوئیاں چباتے ہیں، اور پھر اس طرح سے ان کا جادو کام کرتا ہے۔ تو اس آیت میں کیا کہا گیا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ
میں پناہ لیتا ہوں آپ کی ہر اس چھپی ہوئی سازش سے اور ہر اس جادو کے شر سے جو مجھ پر ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے. مجھے ان سب برائیوں سے بچا لیجیے. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو مشکل وقت میں جادوگروں کے پاس جاتے ہیں. جب آپ کسی میجیشین کا سہارا لیتے ہیں اسی لمحے آپ اپنا ایمان کھو دیتے ہیں. اب بڑھتے ہیں اپنی اگلی اور آخری آیت کی طرف. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں. حسد یعنی کہ ایک ایسی فیلنگ جب آپ کو محسوس ہوتا ہے, ایک چڑچڑاہٹ ہوتی ہے اندر سے کہ جو سامنے والے کو ملا ہے نا وہ اس کے لیے اسے ڈیزرو نہیں کرتا, بلکہ یہ چیز تو مجھے ملنی چاہیے تھی, میں زیادہ ڈیزرونگ ہوں. اسے کہتے ہیں حسد. اور حاسد یعنی وہ جو حسد کرتا ہے, جیلس پرسن. اور قرآن میں بھی کئی مرتبہ حسد کا اگزامپل دی گئی ہیں. جیسے دنیا کا پہلا کرائم جب قابیل نے حابیل کا قتل کیا وہ جیلسی یعنی حسد کے چلتے تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو بار بار مانیٹر کرتے رہو, کیونکہ یہ حسد آپ کی نیکیوں کو ایسے جلا کر راکھ کر دے گی جیسے آگ گھاس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے, اور حسد کا اللہ کا علاج کوئی نہیں تو کیا کر کبا مجھ سے پناہ مانگو. میں نے چلیے اب ایک بات جلدی سے اس پوری آیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ اصل میں اس پوری آیت میں بات ہوئی کیا ہے. تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں, سیفٹی میں آتا ہوں اس رب کی جو رات کی چادر کو چیر کر صبح نکالتا ہے, جو گٹھلیوں کے بیچوں کو پھاڑ کر پیڑ بناتا ہے. اور پناہ لیتا ہوں ان چیزوں کے شر سے جو اس نے بنائی ہیں, اور کالی اندھیری رات میں ہونے والے ہر ظلم سے, ہر برائی سے جو رات کے اندھیروں میں کیے جاتے ہیں. اور سیفٹی چاہتا ہوں جادوگروں سے, جھاڑ پھونکنے والوں سے, اور سیفٹی چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو حسد کرتے ہیں یا مجھ سے حسد رکھتے ہیں. إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. And then the Prophet ﷺ said, لوگوں, اللہ نے آج مجھ پر 2 ایسی صورتیں نازل کی ہیں جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الناس اور سورہ الفلق کی تلاوت فرمائی. before even you could say, and he recited Nas and Falaq. چلیے اب اس سوال پر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کے نبی تھے اس کے باوجود بھی آپ پر جادو کیسے ہو گیا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو بھی پریشانیاں تھیں, جو بھی انسانوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں جیسے ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, وہ سب ہوا تاکہ دنیا انہیں خدا نہ مان لے, تاکہ وہ ایک مثال بن سکیں پوری دنیا کے لیے, ساری کائنات کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے.